بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزوجوہن لاموالہن فعسى ان یتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تزوج لمالها فلم یزد اللہ الا فقرا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم دوست و بزرگوں، یہ آیت شریفہ پڑھی گئی جس میں نکاح کرنے کے سلسلے میں حکم دیا گیا۔ پھر دو حدیثیں پڑھی گئی۔ ایک حدیث لمبی ہے جس میں سے مختصراً میں نے پڑھا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم عورتوں سے ان کے مال کی بنیاد پر شادی مت کرو، خطرہ اس بات کا کہ ان کو وہ سرکشی میں ڈالے گا۔ دوسری حدیث جو پڑھی گئی اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے اس کی مال کی بنیاد پر شادی کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس میں زیادہ نہیں کرتا مگر فقر و فاقہ۔ احادیث کے ذخیرے پر نظر ڈالنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شادیوں کے موقع پر جو لڑکیوں سے اور دلہنوں سے خرچ کروایا جاتا ہے یہ بالکل بے جا ہے، یہ بالکل بیکار ہے۔ اور اس وقت میں شادیوں میں ایسے ایسے خرافات داخل ہو چکے ہیں جس کو آج نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ بعض چیزیں شادی کا جزو بن چکی ہے، اور اچھے اچھے لوگ بھی اس میں بہہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جس میں آپ نے رہبری نہ فرمائی ہو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر مرنے تک، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان تمام باتوں کی ہماری نبی نے رہبری فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لائن میں رہبری فرمائی ہے، ہر لائن میں امت کے سامنے عمل کر کے بتایا ہے، پھر آج امت کو کیا ہو گیا، نہ معلوم کون سے طریقے شادیوں میں داخل کر دی، اور شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا جس کی وجہ سے غریبوں کے لیے شادی کرنا مشکل ہو گیا۔ آپ نے شادیوں کو بہت آسان کر کے اور عمل کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ آج امت نے ہمارے نبی کے سنتوں کو اور ہمارے نبی کے طریقوں کو ٹھکرایا ہے اور غیروں کے طریقے پر یہ چل پڑی، جس کی وجہ سے آج ہر ایک پریشان ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی بہت آسان طریقے پر۔ سن ہجری 6 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے جا رہے تھے،
کافروں نے روک دیا، وہاں پر کافروں کی حکومت تھی۔ پھر صلح ہوئی اور صلح میں یہ بات طے ہوئی کہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاویں اور آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آویں۔ چنانچہ سن ہجری 7 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ مقام شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے طرف سے نکاح کا پیغام لے کر کے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں مکہ المکرمہ میں بھیجا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھی، اور شریف ایک جگہ ہے، وہاں سے آپ نے 2 صحابی کو بھیجا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا۔ بہرحال آپ کے وہ نمائندے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھی، پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب یہ نمائندے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی بہنوئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہوتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ شادی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، وہاں شادی ہو گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سفر کے حالت میں ہو رہی، اور ایسی جگہ پر جہاں مکہ کے کافروں کا مکہ کے اوپر تسلط تھا، ان کی حکومت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ مکہ میں ولیمہ کروں گا اور مکہ کے کافروں کو کھانے کی دعوت دوں گا۔ تیسرے دن آپ نے حضرت علی کو کہا کہ علی تم جاؤ اور ان کو کھانے کی دعوت دے دو، تو مکہ کے کافروں نے انکار کر دیا اور کہا ہم آپ کی دعوت کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صلح کے شرائط کے مطابق آپ کو صرف مکہ میں 3 دن ٹھہرنا ہوگا اور چوتھے دن آپ کو مکہ خالی کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق مکہ خالی کیا، اور مقام شریف میں پہنچنے کے بعد میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ میرے بھائیوں، سفر کی حالت میں رخصتی ہو رہی ہے، سفر کی حالت میں شادی ہو رہی ہے، اور یہ بھی اچانک شادی ہو رہی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین جوڑے نہیں سلوائے تھے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین قسم کے کھانے تیار نہیں کیے تھے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جہیز کا سامان تیار نہیں کیا تھا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کوئی زیورات کو تیار نہیں کیا تھا۔ یہ اچانک شادی ہو رہی ہے اور اسی وقت میں یہ رخصتی ہو رہی ہے۔ اب اگر بارات کا کھانا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے حالت میں ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا کر کے آپ بارات کا کھانا کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا کر بارات کا کھانا نہیں کھایا۔ کہاں سے لے آئے بارات کا کھانا؟ کون سے حدیث سے ثابت ہیں؟ کیا سیرت کو ہم نے ٹھکرایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ٹھکرایا، اور اچھے قسم کے لوگ بھی اس طرح بارات کے کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور امت کے لیے یہ دلہنوں کی اور لڑکیوں کی شادی کرنا دشوار ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جہاں میں کوئی بہتر دلہا ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟
ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 1500 صحابہ جس میں عشرے مبشرہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر کے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا کر کے کوئی کھانا نہیں کھایا تھا. اور یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہیز کے سامان کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نہیں آئی تھی. مقام شریف میں رخصتی ہوئی، اور ظاہر بات ہے سفر کی حالت ہے. اس زمانے میں گیسٹ ہاؤس کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، وہ پردے ڈال کر کے خیمے بنائے جاتے تھے اور اسی میں رخصتی ہوئی. پھر ایک زمانے کے بعد میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ جا رہی تھی، مقام شریف میں پہنچی اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں 3 قول لکھے ہیں کہ سن ہجری 57 میں انتقال ہوا، سن ہجری 61 میں یا 63 میں انتقال ہوا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کا بھی انتقال سن ہجری 61 میں ہوا. جس جگہ پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی تھی، اسی جگہ پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اور اس انتقال کے موقع پر حضرت میمونہ کے بھانجے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. اور اس موقع پر عبد الرحمن ابن یزید قبر میں اتارنے کے لیے وہ قبر میں اترے تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، ان عطا ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عطا رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہو گیا تو اس موقع پر عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت میمونہ کا جنازہ ہے، سکون کے ساتھ میں اور بغیر حرکت کیے ہوئے ان کو لے کر کے چلو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی ہیں. اور 9 بیویوں میں سے ایک بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بیک وقت آپ کے نکاح میں تھی. تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہا گئی. پھر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے موقع پر آپ نے جہیز کا سامان دیا. یہ ان کی غلط فہمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں کوئی جہیز کا سامان نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ غزوہ بدر کے ہو جانے کے بعد میں وہ شادی کی تیاری کرنے لگے تو اس میں بدر کے مال غنیمت میں سے 1 اونٹنی اور خمس میں سے 1 اونٹنی ان کے پاس میں آئی تھی. اور وہ بنو قینقاع کے ایک شخص کو تیار کیا کہ میرے ساتھ میں چلو، جنگل میں جا کر کے میں اسکھر گھاس لاؤں گا اور مدینہ میں بیچوں گا، اور جو پیسے آئیں گے میں اس کے ذریعے سے رخصتی میں شادی کروں گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوگی. بہرحال لمبا قصہ ہے. پھر وہ ایک جگہ پر وہ 2 اونٹنیاں باندھی، وہ دونوں جنگل میں گئے. اس انصاری کے مکان کے اوپر شراب کا دور چالو تھا اور ابھی تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اور اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. اور اس موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کے نشے میں چور ہو کر کے باہر آئے اور دونوں اونٹنیوں کو قتل کر دیا. بہرحال لمبا واقعہ ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تیاری کر رہے تھے، مال کو جمع کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو منگنی ہوئی، ان کے دوستوں نے کہا یا علی تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جاؤ اور جا کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منگنی کرواؤ اور ان کے ساتھ میں تمہارا نکاح طے ہو جاوے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے تو حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی کیوں آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن جھکا کر کے نیچے بیٹھے تھے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری مرتبہ کہا یا علی کیوں آئے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا یا علی کیوں آئے؟ کیا تم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں منگنی کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ ابو طالب کا سن ہجری 10 میں انتقال ہو گیا، اس کے بعد سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رہتے تھے، بہت غریب تھے، ان کے پاس میں رہنے کا مکان بھی نہیں تھا، اور وہ تنے تنہا گئے ہیں اپنے چچا جات بھائی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں منگنی کرنے کے لیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے یا علی میں اپنی بیٹی فاطمہ کا منگنی تمہارے ساتھ میں کر دیتا ہوں۔ یہ منگنی ہو گئی۔ آج میرے بھائیوں منگنی کے نام پر فضول خرچی کی جاتی ہیں، اور منگنی کے نام پر شیطان کے بھائی بنتے ہیں، اور منگنی کے نام پر غیروں کے طریقے پر چلتے ہیں، اور منگنی کے نام پر یہ کھانے پکائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں یہ شادیاں کرنا اور یہ منگنی کرنا اور یہ جہیز اور بارات یہ ساری چیزیں مہنگی ہوتی چلی گئی، جس کی وجہ سے آج مسلمان لڑکیاں خودکشیاں کر رہی ہیں، آج مسلمان لڑکیاں زنا کے ہڈوں میں جا رہی ہیں۔ کیا آپ کی لڑکی بہتر ہیں یا سرکاری دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ حضرت فاطمہ بہتر ہیں؟ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منگنی کی، اس موقع پر کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا کھلایا۔ پھر منگنے کے نام پر کھانا کھلایا جاتا ہے، کہاں سے لا کر کے اس کو چالو کر دیا؟ یہ حضرت فاطمہ وہ فاطمہ ہیں، مسند احمد کے حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حسن اور حسین کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من احبنی و احب ہذین، جو شخص مجھ سے محبت کرے گا اور ان حسن اور حسین سے محبت کرے گا، و اباہما، اور ان دونوں کے ابا یعنی حضرت علی سے محبت کرے گا، اور ان دونوں کی اماں یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا، فَقَانَ مَعِيَ فِي الدَّرْجَةِ، وہ میرے ساتھ میں قیامت کے دن میں درجے کے اعتبار سے برابر ہوں گی۔ یہ فاطمہ وہ فاطمہ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جنت کو عورتوں کے سردار یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منگنی ہوئی، اس موقع پر آپ نے کوئی کھانے کا نظم نہیں کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے پیسے دے دیے اور منگنی کے نام پر رسم جاری کر دی، ایک نے کھانا کھلایا، دوسرے نے کھانا کھلایا، پھر شادیاں مہنگی ہوتے چلے گئی۔ کیا آپ کا طریقہ ہمیں پسند نہیں؟ کیا آپ نے حضرت فاطمہ کی منگنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کی تھی؟ یہ ہم کو پسند نہیں۔ غیر مسلم میں منگنے کے نام پر جو چل پڑا، بارات کے نام پر جو چل پڑا، جہیز کے نام پر جو چل پڑا، ہلدی کے نام پر جو چل پڑا، اور نکاح کی تاریخ کے نام پر جو چل پڑا، وہ سارا مسلمانوں نے اختیار کر دیا اور نبی کے سنتوں کو ٹھکرا دیا۔ آج میرے بھائی غریب کیا کرے گا؟ شادی کے موقع پر ایک آدمی ایک رسم کرتا ہے، دوسرا بھی وہ کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، پھر سماج اس پر چل پڑتی ہے، اور اس کے بغیر نہ منگنی ہوتی ہے نہ شادی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، واپس لوٹ جاؤ، واپس آ جاؤ سنتوں پر، واپس آ جاؤ سیرت پر۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منگنی ہو گئی،
چلے گئے. کچھ دن کے بعد میں واپس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھے. آپ نے ارشاد فرمایا علی کیوں آئے؟ کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا کیوں آئے؟ کوئی جواب نہیں دیا. پھر آپ نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا نکاح ہو جاوے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہو جاوے؟ تو حضرت علی نے فرمایا جی ہاں. آپ نے ارشاد فرمایا، یہ مسند احمد کے حدیث ہیں، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس میں کوئی چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہوتیمہ زیرہ جو میں نے تم کو فلاں وقت میں فلاں دن میں دی تھی یہ کیا ہوئی؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں میرے پاس ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میرے پاس میں ایک سواری ہے اور ایک زیرہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس میں کوئی مال نہیں ہے. آپ نے کہا یہ علی جاؤ زیرہ بیچ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے سے آپ کے کمرے سے باہر نکلے. راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. حضرت عثمان غنی نے کہا یہ علی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مجھے شادی کرنی ہے اور میں زیرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کتنے میں؟ انہوں نے فرمایا کہ 500 درہم میں. تو بہرحال 500 درہم میں یا 480 درہم میں دو روایتیں آتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ زیرہ بیچ دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیسے لے کر کے واپس آ رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے آئے اور کہا کہ علی یہ زیرہ بھی تم لے جاؤ، یہ بھی میں تم کو ہدیہ کرتا ہوں. اب وہ پیسے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بڑے ہوئے تھے. وہ پیسے آپ کو دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ام سلیم کو بلایا اور ان دونوں کو کہا یہ تھوڑے تھوڑے پیسے لے جاؤ اور تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ سامان کا انتظام کرو. اب اس سلسلے میں مسند احمد کے حدیث ہیں اور نسائی کے حدیث ہے، دونوں ایک ہی جیسی حدیث ہیں. اور وہ ہے جہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خمیل وکربۃ ووسادۃ اسوہا حسوہا اسکر، کہ 3 تیاری کی. ایک تو کمبل خریدا گیا، مشکیزہ خریدا گیا اور ساتھ میں تکیہ، اور جس تکیے میں جو کھجور کا بھوسا ہوتا ہے وہ بھوسا بنا ہوا تھا. اور بعض روایت میں آتا ہے کچھ اور سامان دیا. تو میرے بھائیو جو سامان دیا گیا تھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں سے دیا گیا تھا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز کا سامان دے اور باقی زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو نہ دے، یہ سراسر انصاف کے خلاف ہے اور ہمارے نبی انصاف کے خلاف نہیں کر سکتے. آپ نے تو ارشاد فرمایا سووا بین اولادکم عدلوا بین اولادکم، کہ اپنے اولاد کے درمیان میں انصاف کا معاملہ کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز کا سامان دے، حضرت رقیہ اور ام کلثوم حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو یہ جہیز کا سامان نہ دے. ایک صحابی آپ کے پاس میں آئے، اپنے ایک بیٹے کو کچھ مال دینے کے سلسلے میں آپ کو گواہ بنانا چاہا. آپ نے کہا کیا دوسرے اولاد کو بھی آپ نے دیا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا کہ اس طرح میں ظلم اور تشدد کے اوپر گواہ نہیں بنتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 بیٹیوں کو نہیں دیا اور ایک بیٹی کو دیا. میرے بھائیوں جہیز کی بلا کو چھوڑو. یہ تو بہت بے غیرتی کی بات ہے کہ دلہا سامنے سے جہیز کے سامان کو لاتا ہے. ڈاکو مت بھرو.
چور مت بنو۔ میرے بھائیوں، سادگی کے ساتھ میں ہم شادیاں کریں، یہ تو دلہا کی ذمہ داری ہوتی ہیں۔ سامان کا انتظام کرے، گھر کا انتظام کرے، پلنگ کا انتظام کرے، ہر چیز کا انتظام یہ دلہا کرے گا، مذکر مرد کرے گا، لڑکا کرے گا۔ لڑکی کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ بارات کا کھانا ہے، نہ جہیز کا سامان ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑو اور شریعت اور سنت کے مطابق آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔